یہاں موجود ہیں اور یہ اصحاب الفضیلت میں شمار ہونے والے ہیں، اس کے بعد یہ سند فضیلت حاصل کریں گے اور اصحاب الفضیلت علماء کی صف میں آ جائیں گے۔ ان کو اس منہج کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے توحید الربوبیت، توحید الوہیت، توحید الاسماء و صفات، یہ ساری چیزیں ذکر کی ہیں اس باب کے اندر، اس کتاب کے اندر۔ اگرچہ زیادہ مباحث جو ہیں وہ توحید الاسماء و صفات کے آئے ہیں، اس لیے کہ توحید ربوبیت تو سب مانتے ہیں، اور اس کے ماننے سے، صرف اس کے ماننے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا، اس کے ساتھ توحید الوہیت کو ماننا بھی ضروری ہے، اور توحید الوہیت کے ساتھ توحید الاسماء و صفات کو بھی ماننا ضروری ہے۔ یہ تینوں توحید کی اقسام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر ذکر کی ہیں، اور پھر اس کتاب کا اختتام فرمایا ہے اس باب کے اوپر، اس کا اختتام فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ ہم میزان، عدل کے ترازو، انصاف کے ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن عدل و انصاف کے ترازو قائم کیے جائیں گے، اور ان کے اندر اعمال اور اقوال کا وزن کیا جائے گا، عمل بھی تولے جائیں گے اور اقوال بھی تولے جائیں گے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ عمل کیسے تولا جائے گا، قول کیسے تولا جائے گا، یہ میں نے اور آپ نے نہیں تولنا، یہ اللہ نے تولنا ہے، اور اللہ کا فرمان ہے والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن ہو کے رہے گا۔ من ثقلت موازینہ، جس کے تول بھاری ہو گئے نیکیوں کے، فاولئک هم المفلحون، اور جس کے من خفت موازینہ، نیکیوں کے تول ہلکے ہو گئے، وہ جہنمی ہے۔ یہ وزن برحق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاص سے ابتدا کی تھی کتاب کی، کہ دین کے عمل کے اندر اخلاص اور للہیت شرط اول ہے، اور عمل کا نتیجہ وزن سے ظاہر ہوگا، کہ نیکیاں اگر بھاری ہو گئیں تو کامیاب، اور اس دن اگر نیکیاں ہلکی ہو گئیں تو پھر معاملہ خراب ہے۔ آخری باب یہ لے کے آئے ہیں، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ، ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ ہے کہ راستے میں چلتے چلتے بڑے بڑے علمی نکتے بیان کرتے ہیں۔ قسطاس، وزنوا بالقسطاس المستقیم، امام مجاہد کا قول ذکر کیا کہ یہ عربی زبان میں تو میزان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن رومی زبان کے اندر یہ لفظ انصاف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ رومی زبان وہ لاطینی زبان ہے جو یونانی اور اٹالین اور یورپ کی ساری زبانوں کی ماں ہے۔ لاطینی زبان، اس کے اندر جسٹس کا لفظ اب بھی انصاف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور انگریزی کے اندر بھی یہ لفظ جسٹس، جسٹیفائی کرنا، انصاف کرنا، عدل کرنا، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ رومی زبان میں استعمال ہونے والا لفظ ہے عدل کے معنی میں۔ اور قسط، یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے قائما بالقسط، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مقسط کا یہ مصدر ہے بحذف الزوائد، یعنی اس کا اصل ماخذ یہ ہے، منبع اس کا یہ ہے، مادہ اس کا یہ ہے مقسط کا، اور مقسط عادل کو کہتے ہیں، اور قاسط جو ہے یہ بھی قرآن مجید کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے، اور مادہ اس کا بھی قاف سین طا ہے، لیکن معنی اس کا عدل نہیں، معنی اس کا جور ہے، عدل کی ضد، ظلم کرنے والا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور آخر میں حدیث کی سند ذکر فرمائی۔ حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ۔ احمد ابن اشکاب اصلاً کوفے کے رہنے والے تھے، صفار، پیتل کا کاروبار کرتے تھے، مصر میں جا کے آباد ہو گئے تھے، اور وہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے یہ حدیث سنی تھی۔ وہ محمد ابن فضیل سے روایت کرتے ہیں، یہ محمد ابن فضیل کوفے کے محدث ہیں، یہ حدیث ان سے پھر آگے عام ہوئی ہے، یہاں تک محمد ابن فضیل، عمارۃ بن القعقاع عن ابی زرع عن ابی ہریرہ، یہ حدیث ایک ایک شخص روایت کرتا ہے۔ ابو ہریرہ اکیلے راوی ہیں، ان کے شاگرد ابو زرع اکیلے ہیں، ان کے شاگرد عمارۃ بن القعقاع اکیلے ہیں، ان کے شاگرد محمد ابن فضیل اکیلے ہیں، اور محمد ابن فضیل سے پھر یہ حدیث بہت پہلی، ان سے بہت لوگوں نے اسے روایت کیا، لیکن یہاں تک یہ سند جو ہے یہ فرد۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احمد ابن اشکاب سے، انہوں نے محمد ابن فضیل ابن غزوان الزبی الکوفی، ان سے روایت کی، انہوں نے عمارۃ ابن القعقاع ابن شبرمہ، جو قاضی عبداللہ ابن شبرمہ کے بھتیجے تھے، ان کے بھتیجے تھے، بھائی کے بیٹے تھے، اور علم و فضل میں اور ثقاہت و عدالت میں یہ اپنے چچا سے مقدم تھے۔ عن ابی زرعہ،
یہ ابو زرع جریر ابن عبداللہ البجلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کے پوتے ہیں ابو زرع. اور یہ جیسے حضرت ابو ہریرہ اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہیں، اسی طرح ابو زرع جو ہیں یہ بھی اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہیں. یہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، مدینہ منورہ میں رہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ قیام مدینہ منورہ میں رہا، تو یہ ان کے شاگرد تھے. ان کو بھی وہاں حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ استفادے کا موقع ملا.